الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمة أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، آج ہم یہاں ادارہ تعلیمات شریعہ میں 2025 کے اس جنوری کے پہلے پروگرام میں شامل ہیں۔ یہ ہم نے ہر مہینے کی پہلی جمعرات درس حدیث شریف کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت علم حدیث یہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے علم حدیث پر بڑی محنت تھی۔ جب کوئی محدث کسی علاقے میں جاتا اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ علم حدیث کو بیان کرنے والی کوئی شخصیت یہاں آ رہی ہے، تو ہزاروں کے مجمع، لاکھوں تک مجمع پہنچ جاتے، اور وہ قلم دوات لے کر ساتھ آتے۔ 70 ہزار لوگ قلم دوات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث بیان کریں، میں لکھ لوں۔ اور اس طرح سے انہوں نے علم حدیث کی قدر کی۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک شخص سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے اور جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ باہر گرمی میں لو چل رہی ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، دھول اٹھ رہی ہے، گزرنے والے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ابن عباس وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور جب وہ استاد اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو باہر نکل کر حیران ہو گئے کہ حضرت آپ حاجی ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور ان کی یہ نسل اور سلسلہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لے کر آپ باہر تشریف فرما ہیں، آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا نہیں، میں اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے لیے آیا تھا۔ ان کا مرتبہ دیکھیے، اور ان کا علم حدیث کا ادب کرنا، جس استاد سے وہ حدیث مل رہی ہے اس کا ادب کرنا دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری کتنی خوش بختی ہوگی کہ ہم علم حدیث کے اس سلسلے کو آگے پھیلانے میں، عوام الناس میں ہمارا کردار ہو کہ جو چیز ختم ہو رہی ہے اسے پھر اجاگر کیا جائے۔ ابھی مدارس میں آج کل آپ بہت زیادہ یہ پڑھیں گے، اشتہارات چل رہے ہوں گے ختم بخاری کے۔ ہر مدرسے میں ختم بخاری ہوگا، چھوٹے مدرسے میں ہوگا، بڑے میں ہوگا، بنات میں ہوگا، بنین میں ہوگا، علماء آئیں گے، بیانات ہوں گے، اور یہ سلسلہ اس طرح سے وہاں پر چلے گا کہ اس نے، ایک طالب علم نے ایک سال میں 8-10 احادیث کی کتابیں اس نے ساری پڑھ لی ہیں۔ لیکن اب جو ہم عوام الناس ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک کتاب کھولی گئی جسے مشکات المصابیح کہا جاتا ہے۔
مشکات المصابیح، یہ ہمارے ہاں دورہ حدیث سے پہلے سال میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے اس کی ترتیب تھوڑی تبدیل کی ہے کہ اس میں ہم نے حجت اللہ البالغہ اس کی شرح میں وہ پڑھائی جاتی ہے، تاکہ علم حدیث پر امام شاہ ولی اللہ نے بڑا کام کیا ہے اس خانوادے نے، کہ وہ بھی ہماری نسل کے سامنے آئے۔ اور یہ جو ترتیب ہے مدارس کی، یہ بھی امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے شروع ہوئی کہ انہوں نے یہاں علم حدیث کو فوکس کر کے کہ علم حدیث کو اچھے انداز سے پڑھ کر سمجھ کر اس کو سوسائٹی میں آگے پھیلانے کی حکمت و تدبیر اختیار کی جائے۔ اب اصحاب رسول نے، اہل بیت رسول نے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا، اور پھر صرف اس طرح سے کردار ادا نہیں کیا کہ حدیث جمع ہو جائے، اسماء اور رجال کا پورا ڈیٹا لکھا گیا، کتابیں بھر دی گئیں کہ اس علم حدیث میں، جیسے آج حضرت نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کو حضرت شیخ الحدیث صاحب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری کڑیاں موجود ہیں، چاہے اس کے درمیان میں 100 استاد آتے ہیں، چاہے 200 آتے ہیں، چاہے 500 استاد آتے ہیں، وہ سارے استاد وہ ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ اس ایک حدیث کو پیش کرنے سے پہلے ان تمام اساتذہ کے اخلاق کیسے تھے، ان کے رویے کیسے تھے، یہ کس خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان کے حالات کیا تھے، انہوں نے علم کہاں کہاں سے حاصل کیا، انہوں نے تجارت کون سی کی، ان کے معاملات دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیسے رہے، یہ سارا ڈیٹا جمع کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا ڈیٹا کہ آپ ایک علم حدیث کی ایک حدیث مبارکہ کو اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے تمام اساتذہ کے تمام چیزیں محفوظ ہیں، اور ایک ایک چیز انہوں نے وہاں پر پیش کی ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ علم حدیث ہم ان سے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ جھوٹ بول دیا کرتے تھے، دوسرا استاد تلاش کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ علم نبوت ہے کہ یہ صحیح طور پر ہماری نسل میں منتقل ہو۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت دشمن اس پر بڑی محنت کر رہا ہے۔ یورپ میں اس پر خاصا کام کیا گیا کہ ایک استاد نے اپنے سامنے 15 بندے بٹھائے اور 15 بندوں کے سامنے اس نے ایک بات کی، اور اس نے کہا کہ اب آپ یہ بات دوسرے کو بتائیں۔ دوسرے کو اب وہ 15 بندوں کے ساتھ 5 6 6 10 بندے انہوں نے لگائے کہ آپ نے اس لائن کو یہ بات بتانی ہے، آپ نے اس کو بتانی ہے، ہر ایک دوسرے کو بتائے گا، جو آخری ہے اس کو آگے لے کے آؤ۔ اب جب آخری آگے آیا تو جو بات استاد نے کہی تھی وہ بات بدل چکی تھی، اور وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہا تھا۔ تو اس نے ان کے سامنے یہ ایگزامپل کرنے کے بعد اس نے کہا دیکھو تم مسلمان لوگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جو نبی ہیں وہ تو 1500 سال پہلے آئے تھے، اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ ان کے شاگرد نے سنی، اس کے شاگرد نے شاگرد کو بتائی، اس نے اگلے شاگرد کو بتائی، تو آج جو تمہارے پاس باتیں ہیں وہ نہیں ہے۔ دیکھو ابھی ہم نے تمہارے سامنے یہ جو ہے نا ایک پروگرام کیا ہے، ایگزامپل کے طور پر بات رکھی ہے کہ میں نے جو بات بتائی تھی اور میں نے ان کو بتائی، انہوں نے اس کو بتائی، اس نے اس کو بتائی، آخری کو وہ بات پتہ نہیں تھی جو میں نے کی۔ حالانکہ علم حدیث کو پیش کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حدیث لی، اللہ کے نبی نے انہیں سلام کیا۔ جب انہوں نے اپنے شاگرد کو حدیث سنائی تو پہلے سلام کیا، اس شاگرد نے اپنے شاگرد کو حدیث سنائی تو پہلے سلام کیا، اور یہ اسی طرح سے نسل در نسل، سلسلہ در سلسلہ شاگردوں میں صرف ایک حدیث کے الفاظ نہیں، وہ کیفیت بھی منتقل ہو رہی ہے کہ حدیث سناتے ہوئے اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، تو شاگرد وہ حدیث سناتے ہوئے مسکرا رہا ہے، اپنے شاگرد کو بتاتا ہے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ حدیث سناتے ہوئے رسول اللہ مسکرا رہے تھے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے علم نبوت کا جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر اس کو کیٹاگرائز کیا گیا کہ یہ علم حدیث کی سند کیسی ہے، اس سند کے اعتبار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ویسے ہی علم حدیث کی عظمت کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔
اور ہماری کتنی خوش قسمتی ہے، جی نہیں چاہ رہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کلام کو موقوف کر دیں، ختم کر دیں، اور میرے بیان کی ضرورت پیش آئے۔ اتنی اہم باتیں، اتنی اہم گفتگو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عملی کردار ہے، دیکھو وہ صدیق بن کر دین کے ساتھ چمٹے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے دوست ہیں، آپ میرے دوست ہیں۔ خواتین بیٹھی ہیں، وہ نیچے ان کی باجی بیٹھی ہے، یہ اس کی سہیلیاں ہیں۔ تو ہم نے صدیق بننا ہے کہ ابو بکر، آج اتنا عرصہ گزر گیا، ابو بکر کی شان بیان ہوتے ہوتے ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ صدیق بن گئے، رسول اللہ کے دوست بن گئے، اور دوست بن کر جو قربانی ان سے بن آئی انہوں نے دے دی قربانی۔ جان کی ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے جان دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے دین کے لیے مار کھائی ہے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، جان کی پرواہ نہیں کی، یاری نبھائی، دوستی نبھائی، بتایا کہ میں صدیق ہوں، اب میری جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے حاضر ہے۔ ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کپڑے وہ بھی دین کے لیے خرچ کر دیے، ٹاٹ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صدیق ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم نے صدیقیت کے اس لفظ کو سمجھ کر اپنا آج کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بدعمالیاں ہیں، ہماری سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، دشمن ہماری نسل کو یرغمال بنا رہا ہے، دشمن ہماری نسل پر حاوی ہو چکا ہے۔ آج نسل میں کیا کہوں، آج دشمن نے بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو موبائل میں مصروف کر دیا ہے۔ ہر آدمی 4 5 6 گھنٹے اس میں رات کو آئے گا، اس میں لگا رہے گا۔ کیا مولوی، کیا مفتی، کیا پیر، کیا عوام، کیا پروفیسر، کیا ڈاکٹر، کیا ٹیچر، کیا ریڑھی چلانے والا، ہر ایک اتنا وقت دشمن کو دے رہا ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے ہم اس وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب اس کی ترتیب ہے، اس کی کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ ہماری ہفتے میں 5 دن کوئی 20 منٹ کی کلاس ہوتی ہے قرآن حکیم کی، 4 آیتیں، 5 آیتیں، 6 آیتیں، بس اتنا ہی ہم پڑھتے ہیں، مختصر تشریح کرتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتے کہ قرآن کا لب لباب ہمیں سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ ابھی ہمارا یہ جو ترجمۃ القرآن کی کلاس چل رہی ہے، مسجد عائشہ میں چلتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں ہمارا جو ہے 15 پارے ہو رہے ہیں، اور ابھی آج کل میں نے سورۃ الکہف شروع کی ہے۔ سورۃ الکہف کی پہلے 3 آیات ہم نے پڑھی، تو آپ حضرات اس کے لیے بھی وقت نکالیں کہ ہم قرآن حکیم روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا سا ٹائم ہم اللہ کے قرآن کو دے رہے ہیں۔ خواتین کے لیے ہفتے کے دن صبح 10 سے 11 بجے تک یہاں ترجمہ تفسیر القرآن کی مختصر سی کلاس ہوتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بچیاں اور آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، اپنے گھر والوں کو متوجہ کریں کہ وہ اللہ کے قرآن کی اس ترتیب کو، اس چیز کو سیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع۔ جب آپ میں شوق پیدا ہوگا، انشاءاللہ ہمارے اہل علم ٹائم دینے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ آپ کو درس بھی دیں گے، آپ کے لیے بھی آئیں گے، بیان کریں گے، خواتین کے لیے بھی آئیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے، جیسے ماشاءاللہ آپ سخت سردی میں آپ حضرات تشریف لائے اور آپ نے مغرب سے عشاء تک ہمیں یہاں ٹائم دیا علم حدیث کے لیے۔ اب ہر مہینے کی یہ جو پہلی جمعرات آتی ہے، آپ اس کے لیے کمر کس کے رکھیں کہ میں نے علم حدیث کو آگے بڑھانا ہے، میرا حصہ پڑھنا چاہیے، میں صدیق بن کر کام کروں گا، میں صدیق بن کر علم حدیث کے لیے کردار ادا کروں گا، میں صدیق بن کر قرآن کو آگے پھیلاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف تذکرہ سننا تو نہیں، ہم نے صدیق جیسا اپنے آپ کو بنانا ہے، پیش کرنا ہے، جہاں دامے درہمیں سخنے، یہ کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جو بچے ہیں ان کے لیے یہاں الحمدللہ حفظ القرآن کی کلاس چل رہی ہے،
قرآن حکیم حفظ ہو رہا ہے، اور میں خود براہ راست اس کلاس کو ڈیل بھی کر رہا ہوں، قاری عبادہ صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرۃ القرآن کی کلاس آج بھی ہماری جو ہے نا مکتب کی ٹیم آئی تھی ٹریننگ کے لیے یہاں ہمارے اساتذہ کو کہ آپ قرآن حکیم ناظرہ کیسے پڑھائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی پوری ورکنگ کر رہے ہیں۔ یہ قاری سید صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی ساتھ ناظرۃ القرآن کی کلاس میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج جو ہے نا اس پر ٹریننگ دی گئی کہ بچوں کو ناظرہ قرآن کیسے پڑھانا ہے۔ اسی طرح خواتین کی بھی ہماری یہ ٹریننگ ہوئی، ہمارے گھر والے گئے ہیں، میں ان کو خود لے کے گیا ہوں، وہاں خواتین کا پورا اجتماع تھا، پورے علاقے کی خواتین جمع تھی، اور وہاں ٹریننگ ہوئی کہ قرآن حکیم ہم کیسے پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے کیسے، قرآن منتقل کیسے کریں گے۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت میں۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ صبح 3 سے 4 بجے تک، 4:30 تک یہ کلاس کا ٹائم ہے، بچوں کا بھی بچیوں کا بھی۔ شام کو مغرب سے لے کر عشاء تک خواتین کا ٹائم چل رہا ہے، وہ یہاں ناظر جو ہے نا ترجمۃ القرآن کی کلاس میں شامل ہیں، دراسات دینیہ کی ان کی کورس کی کلاس چل رہی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم صدیق بن کر اپنے دین کے ساتھ کتنا ہم تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے مجھے جو توفیق دی ہے، میں جو سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں میرے ساتھ آپ چل رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اتنی تکلیف میں یہاں آئے، آپ نے کردار ادا کیا، آپ بیٹھے، آپ نے سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اب یہ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، یہ مغرب میں نماز اس نے یہاں پڑھی، اور مغرب سے اب تک یہ یہاں ہماری باتیں سن رہا ہے پوری بیٹھ کر۔ خوشحال چیز ہے۔ میں مغرب کی نماز مسجد میں پڑھا کے پھر میں یہاں آیا، تو یہ یہاں موجود تھے، یہاں جماعت ہوئی، شروع سے بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، دوست ہیں ہمارے، کہ یہ نماز مغرب بھی انہوں نے یہاں ادا کی ہے، اور اس کے ساتھ تاکہ ہم ٹائم پہ اپنے پروگرام کو مکمل بھی کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ شغف، دین کے لیے اپنے وقت کو خرچ کرنا، دین کے لیے اپنے اوقات کو لگا دینا۔ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے کب وہ جی بٹن بند ہو جائے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود تھے، آج نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی دن ہم نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو، جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر، اس موقع کو غنیمت جان کر ہم جو ہے اپنا صحیح اور درست کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنا انشاءاللہ اس میں ہمارا وقت خرچ ہو جائے، ہماری زبان خرچ ہو جائے، ہم دعوت دیں۔ اب میں نے تو ترتیب ہی بنائی ہے، میں دعوت دیتا رہتا ہوں، مہینے کے افتتاح سے میں دعوت شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، جیسے اگلا ہمارا درس حدیث شریف آ رہا ہے، کس تاریخ کو آئے گا جی؟ ذرا کیلکولیٹر نکالیں، کیلنڈر، کیا آپ کے کیلنڈر میں کیا آ رہا ہے؟ فروری کی پہلی جمعرات کس ڈیٹ کو آ رہی ہے؟ ہاں جی، 6 تاریخ کو۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں، سب سے پہلے 6 فروری کو ہمارا اگلا درس حدیث شریف ہوگا۔ اب آپ نے، اب یہ میری دعوت جو ہے یہ 6 فروری کے لیے آج سے چلے گی اور 6 فروری تک چلتی رہے گی۔ اب آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ میں اس پیغام حق و ہدایت کو، کہ علم حدیث یہ سوسائٹی میں، یہ ہمارے عام لوگوں میں علم حدیث کا رواج ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ طلباء پڑھتے ہیں لیکن وہ بہت محدود لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ جب عوام الناس علم حدیث کو سمجھیں گے، علم حدیث کو پڑھیں گے، اس کی اہمیت ان کے سامنے آئے گی۔ جیسے دیکھیں آپ میرا بیان سن رہے ہوں، ایک ہے اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا تھا، آپ وہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے رسول اللہ کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نبی کی باتیں سننے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، سیکھنے لگ جائیں، یاد کرنے لگ جائیں، ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 40 حدیثیں یاد کرے گا،
جو کتنی حدیثیں یاد کرے گا؟ 40 حدیثیں یاد کرے گا میری امت میں سے. کنت لہو شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بھی بنوں گا، گواہی بھی دوں گا. سفارشی بھی بنوں گا، گواہی بھی دوں گا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ہماری سفارش کر دے کہ جی آپ میرے ساتھ آئیں، جی میری سفارش کر دیں، یہ کام میرا پھنسا ہوا ہے. اب وہ اعتماد رکھتا ہے کہ مفتی صاحب جائیں گے تو وہ میری بات مان لے گا، ان کی بات مان لے گا، ان کی قدر کرے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کا چلو جی، اگر ہمارے جانے سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں. اب جہاں اللہ کے نبی چل کے جا رہے ہوں، جہاں امام الانبیاء چل کے جا رہے ہوں، جہاں امام الرسل چل کے جا رہے ہوں، جہاں نبیوں کے نبی چل کر جا رہے ہوں، تو وہاں آپ کے چل کر جانے سے، آپ کی سفارش کرنے سے، شفیعاً، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں میں قیامت کے دن اس آدمی کی سفارش کے لیے چلوں گا. اور صرف سفارش نہیں، شاہداً، میں گواہی دوں گا. میں گواہی دوں گا. اس دن میرے پاس ایک خاتون آئی کہ آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے یا کسی امام سے یا خطیب سے آپ دستخط کرا کے لائیں، وہ ان کو جانا وہ پینشن جو ان کے شوہر کی تھی وہ ملتی ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی گواہی دیں. ہم نے کہا جی دے دیتے ہیں آپ کی گواہی، ہمارے محلے میں رہتی ہیں، ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی گواہی دیں گے، شہیداً، میں گواہ بنوں گا، میں گواہ بنوں گا. اب اللہ قیامت کے دن کسی کو کھڑا کرے، اٹھ بھائی معین الدین کھڑا ہو جا، اپنے ایمان کا گواہ لے کر آ. تیرے ایمان کا گواہ کون ہے؟ پریشانی بن گئی نہیں بنی؟ جب اللہ پوچھ لے گواہ لے کر آ، تیرے ایمان کا گواہ کون ہے؟ اب میرے پاس گواہ کہاں سے آئے گا میدان محشر میں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کنت لہو شہیداً یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تیری گواہی دوں گا. تو میرے دوستو، یہ ہے بڑے کمال کی بات جب ہم اپنے اوقات کو اپنے دین کے لیے، انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے اور اس اعلیٰ مقصد کے لیے، مشن کے لیے خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر آنی شروع ہو جائے گی، تاثیر ملنی شروع ہو جائے گی. یہ بڑی برکت والی یہ جو مجلس ہے علم حدیث کی، یقین کریں اس کی انوارات ہیں، نورانیتیں ہم محسوس کرتے ہیں. اس کے انوارات اپنی جان میں خود محسوس کرتا ہوں. جب سے ہم علم حدیث کے لیے میں نے آواز لگانی شروع کی ہے، اس کے انوارات اور برکات ہی عجیب ہے. آپ لگا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کے انوارات ہیں، اس کی برکات ہیں. حدیث حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سننے کے لیے نکلا ہے، میری بات سننے کے لیے آیا ہے. اس کے چہرے پر تازگی آئے گی، اسے بشاشت ملے گی، اس کے چہرے پر انوارات و برکات آئیں گی. اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، کیسے قبول نہیں ہوگی؟ نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس شخص کو خوشحال رکھے جو میری بات سننے کے لیے گھر سے نکلے. فوعاها واداها كما سمعها، اسی سن رہا ہے کہ سن کر وہ اس کو اپنے حرز جان بنائے گا، اپنے دل میں اس کو جگہ دے گا، اپنے عمل میں اس کو جگہ دے گا، اور وہ اس چیز کو سوسائٹی میں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی حکمت بنائے گا، تدبیر بنائے گا. تو میرے دوستو، یہ ہے اصل چیز کہ اللہ کے حبیب یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں. تو جب ہم صدیق بن جائیں گے کہ میں نے صدیق بننا ہے، میں دین کا دوست بنوں گا، کیا خیال ہے بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ انشاءاللہ آپ نے یہ صدیق بن کر کردار ادا کرنا ہے. اور بھی بہت لوگ ہیں کردار ادا کرنے والے، لیکن آج چونکہ صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس لیے صدیق بن کر کردار ادا کریں گے. لو جی، یہ انتظامیہ کی طرف سے
چڑ بھی مل گئی ہے کہ 7:30 بجے ہم نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، تو اب ٹائم مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، اس سلسلہ خیر و فیض کو قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو آدمی جس اعتبار سے دامے درہم سخنے ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا شیخ الحدیث